نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ جن کے آگے تم جھکتے ہو، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا تمہیں وہ نفع دے سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں؟ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ مگر ان تمام سوالوں کے جواب ان کے پاس نہ تھے۔ وہ ایک بھی ایسی بات پیش نہ کر سکے جو ان کے لیے دلیل بن سکے کہ وہ سنتے ہیں یا ہمارے کام بنا سکتے ہیں یا وہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی صفات بیان کی کہ جس رب تعالیٰ کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جس اللہ کی توحید کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، جس کی پرستش کے لیے اور عبادت کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ ذات ایسی ہے کہ اس میں یہ 8 صفات پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 8 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی صفت کہ وہ رب ہے، سارے جہان کو پالنے والے ہیں۔ دوسری صفت وہ خالق ہیں، ساری چیزیں ان کی پیدا کردہ ہیں۔ تیسری صفت رزاق یعنی روزی وہی دیتے ہیں، اور شافی یعنی شفا دینے والے بھی وہی ہیں، جلانے والے اور مارنے والے بھی وہی پروردگار ہیں، اور بخشنے والے بھی وہی ہیں۔ یہ صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا بھی ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کی ہیں۔ وہ 5 دعائیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو فرمایا الذی خلقنی، یعنی میرے پروردگار وہ ہیں کہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا فہو یہدین، وہی پروردگار خود ہی میری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو فرمایا، لیکن پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے انتظام بھی فرما دیا ہے۔ انسان کو عقل و شعور کی دولت عطا فرمائی ہے، اور انسان کے لیے ایسا ماحول بنا دیا ہے جس میں غور و فکر کر کے، جس میں سوچ کر، تفکر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نشانات کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو پہچانے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو وہ سمجھ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، مبلغین نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والا یعنی اللہ کی رضا کی طرف جانے والا راستہ بھی دکھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے نہ صرف یہ کہ مجھے پیدا کیا ہے بلکہ میری رہنمائی کا انتظام بھی فرما دیا ہے۔ اور تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ کیونکہ روزی
کھلانا پلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتی ہیں، سورۃ ہود میں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ پروردگار عالم ہی وسائل رزق کے مہیا فرماتے ہیں اور انسانوں کو اور باقی جانداروں کو غذا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر فرمایا کہ کون سی وہ ذات ہے جس نے سمندروں سے بادلوں کو اٹھایا اور پھر بادلوں کو ہوا لے کر چلتی ہے، اور جہاں پہ حکم ہوتا ہے وہاں پر پھر بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر اس بارش کے پانی سے مردہ زمین میں زندگی آتی ہے، خشک زمین میں بہار آ جاتی ہے، اور پھر زمین سے پھل، اناج، سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے بھی خوراک کا ذریعہ ہیں اور جانوروں کی خوراک بھی بننے والی ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری دینا اور شفا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لیکن یہاں پر ذرا آداب کو دیکھیے، وہ جس طرح کی ایک روایت میں آتا ہے نا کہ الدین کلہ ادب، دین نام ہی ادب کا ہے، تو ادب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ذرا سمجھیے اس جملے کو کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ادب کی وجہ سے فرماتی ہیں مریض تو یعنی بیماری اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، ورنہ آپ کہہ سکتے تھے خلقنی، مجھے پیدا بھی کیا ہے پروردگار نے، فہو یہدین، اور وہ مجھے میری رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور پھر ساتھ کہہ دیتے مرضنی کہ مجھے بیمار بھی کرتے ہیں اور مجھے شفا بھی دیتے ہیں، مگر نہیں، ادب کا تقاضا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اللہ کی طرف نہیں کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ بتا دیا کہ بیماری ایک تکلیف دہ چیز ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اور گویا کہ آپ نے بزبان حال یہ کہہ دیا کہ کھانا پینا اللہ کی طرف سے ہے میرے لیے، مگر اس میں بعض اوقات بے اعتدالی ہو جاتی ہے، رہنے سہنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کچھ بے احتیاطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں خود ہی بیمار ہو جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بلا وجہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالا کرتے، تو جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو پھر شفا میرے پروردگار ہی مجھے دیتے ہیں۔ دنیا میں بطور وسیلہ کے، بطور سبب کے دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، ڈاکٹر حضرات سے اور حکیم صاحبان سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے، وہ پیچیدہ اور مشکل بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں، مگر یہ بات ہمیشہ ایک مسلمان کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے کہ شفا کسی دوائی میں نہیں ہے، بلکہ شفا کی صفت اور خاصیت اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں جس دوائی میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کوئی دوائی فائدہ نہیں دے سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو مٹی اور راکھ بھی انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے ایسے موقعوں پر تکلیف اور بیماری میں، وہ اس انداز سے ہے کہ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، اے سب لوگوں کے پروردگار تکلیف کو دور فرما دیجئے اور شفا عطا فرما دیجئے، کیونکہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں اور آپ کے سوا کہیں بھی شفا نہیں ملتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور وہی قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ موت اور زندگی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو پیدا کرتے ہیں، کسی کی عمر کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور حکم وہیں سے آتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو موت سے ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات انفرادی موت آتی ہے کسی پر، بعض اوقات بحیثیت قوم کے مجموعی موت بھی آ جایا کرتی ہے،
اور پھر موت کا ایسا وقت مقرر ہے کہ سورۃ اعراف میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر لمحہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لاکھ کوشش کر لے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر فرما دیا کہ میری موت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تم جتنی مرضی آئے تدبیریں کر لو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر تم مجھے ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب بیماری کا ذکر آیا تھا، چونکہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی بلکہ اپنی طرف کر دی تھی۔ اب موت بھی تو بظاہر ایک مصیبت ہی ہے، تکلیف ہی ہے، تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی بلکہ اللہ کی طرف نسبت کی ہے کہ پروردگار عالم ہی مجھے موت سے ہمکنار فرمائیں گے۔ تو فرماتی ہیں مفسرین اکرام کہ جو موت ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور ایک مومن کے لیے جو مقام عزت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس طرف منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس نسبت سے اگر دیکھا جائے تو موت ایک نعمت بھی ہے، اور اس لحاظ سے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا بالکل درست ہے۔ مشرکین موت کے بعد کی زندگی کے منکر تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ نہ تو کوئی قیامت برپا ہوگی اور نہ ہی دوبارہ زندگی ملے گی کسی کو، اور نہ ہی حساب کتاب کی کوئی منزل آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر یحیین کا لفظ استعمال فرما کر کفار پر اور مشرکین پر یہ بات واضح کر دی کہ میرے پروردگار وہ ہیں جو دوبارہ مجھے زندگی عطا فرمائیں گے، اور وہ تمہیں بھی دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہیں، اور قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پروردگار عالم کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر ان تمام اپنے اعمال کا، اپنے عقائد کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرک تھے مکہ مکرمہ میں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح قیامت کے دن کو تسلیم نہیں کرتے تھے، نہ ہی حساب کتاب کی منزل کو تسلیم کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی خوابگاہوں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے، اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور وہاں پر ان کے کیے کا حساب ہوگا اور فیصلے کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی صفات بیان فرمائی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہوئے عاجزانہ انداز میں اپنی خطاؤں کی بخشش کی دعا بھی فرمائی، عرض کیا کہ میرے اللہ، میرے پروردگار وہ ہیں جس کی یہ صفات ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے وہ پروردگار ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، وہ انتہائی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، پروردگار عالم کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے نہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے کسی نبی سے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو جتنا قرب حاصل ہوتا ہے، جتنا وہ مقرب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرتے ہیں۔ سورۃ ہود میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ڈوبتے ہوئے بیٹے کو جب دیکھا کہ پانی میں ڈبکیاں لینے لگا تو کتنی عاجزی کے ساتھ پروردگار عالم کو پکارا تھا کہ رب ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، مطلب یہ تھا کہ اسے بچا لیجئے، مگر جواب ملا تھا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ برے اعمال کی وجہ سے، غیر صالح اعمال کی وجہ سے وہ تیرے اہل خانہ میں سے خارج ہو چکا ہے۔
اور اس طریقے سے صورت اعراف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی اور اپنے بھائی کی کوتاہیوں کی معافی کی درخواست اس انداز سے فرمائی کہ رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، اے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دیجئے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار مجھے معاف کر دیجئے اور رحم فرما دیجئے کیونکہ آپ بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب حب لی حکما، پروردگار مجھے حکم یعنی حکمت عطا فرما دیجئے۔ یہاں پر حکم سے کیا مراد ہے تو فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہاں پر حکمت سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی تھے، نبوت تو ان کو حاصل تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قوت علمی اور نظری کا کمال ہے جس کے ذریعے اشیاء عالم کو پوری طرح سمجھنے کی اہلیت حاصل ہوتی ہے، اور جس مشن کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا تھا اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ والحقنی بالصالحین، مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دیجئے، یعنی کہ میرا انجام بخیر فرما دیجئے اور مجھے عزت والے مقام میں جگہ عطا فرمائیے۔ یہ دعا اللہ کے سارے نبی کرتے رہے ہیں اور جتنے صالحین گزرے ہیں سب کی یہی دعا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی آتی ہے قرآن پاک میں، سورۃ یوسف میں ہے کہ انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے پروردگار، دنیا و آخرت میں آپ ہی میرے کارساز ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور اپنے نیک بندوں کی رفاقت نصیب فرما دینا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آپ سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین، اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا اور اسلام کی حالت میں ہی موت دینا اور نیکوں کے ساتھ ملا دینا، یہاں تک کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہی تبدیلی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی کہ وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے لیے سچی زبان یعنی میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ دیجئے، یعنی کہ میرے بعد آنے والی نسلیں بھی میرے طریقے پر چلیں اور اس طرح میرا ذکر خیر کرتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اب دیکھ لیا جائے کہ دنیا میں یہودی ہوں یا عیسائی اور اہل ایمان تو بالخصوص یہ سارے حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء مانتے ہیں، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ باقی اہل کتاب یعنی یہود و نصارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں مگر ادب و احترام ہمیشہ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت کو ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اہل ایمان کو یہودی یا نصرانی بن جانے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم تو دین ابراہیمی کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کر صرف اللہ واحد کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی کہ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت کے باغوں کے وارثوں میں سے بنا دیجئے، یعنی آخرت میں مجھے کامیابی عطا فرما دینا اور جنتوں میں داخل فرما دینا، کیونکہ اصل کامیابی تو یہی ہے جس کو عذاب سے چھٹکارا مل گیا، برات ہو گئی اس کی عذاب سے اور جنت کا داخلہ مل گیا، تو یہ حقیقی کامیابی ہے۔
سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے نعمتوں کے باغ یعنی جنت کی دعا فرمائی، اور پھر عرض کیا میرے پروردگار واغفر لأبی، میرے باپ کو بھی معاف فرما دیجئے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ایمان نہیں لائے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو تبلیغ فرمائی اور ان کو جو سمجھاتے رہے اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور مشرک کے لیے دعا کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔